میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ 3 بار میں حاملہ ہوئی اور ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ جب بھی بیٹی ہوتی تو ساس کے چہرے پر نا امیدی چھا جاتی۔ وہ مجھ سے جھگڑا شروع کر دیتی، بات بات پر ڈانٹتی، تانے دیتی رہتی۔ چوتھی بار جب میں حاملہ ہوئی تو رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، میں اپنے رب سے دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے تاکہ میری بھی عزت رہ جائے۔ میری امیدیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ شاید اللہ میری ساس کی زبان بند کر دے، شاید میرے یہاں بیٹا ہو جائے، شاید اس گھر میں مجھے کچھ عزت مل جائے۔ میں ہر رات بیٹھ کر اپنی ساس کی خدمت کرتی تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے، لیکن اس کا دل تو اور زیادہ سخت ہوتا گیا۔ میں ساری رات اس کے پاؤں دباتی رہتی اور بدلے میں سنتی بس اس کی ڈانٹ اور تانے۔ ایک رات محلے کی عورتوں نے ساس کو بھڑکا دیا تھا۔ وہ غصے میں تھی، میں اس کے پاؤں دبا رہی تھی تو وہ تانے مارنے لگی، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا، زور سے دبا۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے میرے حاملہ پیٹھ پر زور کی لات ماری۔ میں درد سے تڑپتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ تبھی ساس بولی، تجھے کیا لگتا ہے ہر بار بیٹی پیدا کرے گی اور ہم برداشت کریں گے؟ میں درد سے تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری اولاد مر چکی تھی۔ شوہر مجھے غصے سے گھور رہا تھا اور ساس رونے کا ناٹک کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھو نا مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی شوہر مجھے طلاق دینے لگا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ مجھے ابھی انصاف چاہیے۔ میں جانتی تھی اگر میں ذرا سا بھی کچھ بولتی تو ساس کے کانوں تک بات پہنچ جاتی اور پھر میری زندگی اور بھی جہنم بن جاتی۔ میں نے اللہ سے انصاف مانگا اور ایسی بددعا دی کہ میرا شوہر اور ساس، میرا نام مدیحہ ہے، میرا جنم لاہور کے ایک پرانے محلے کے کچے مکان میں ہوا۔ میں اپنی امی اور 3 چھوٹی بہنوں کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ ہمارا گھر مٹی اور اینٹوں کا بنا ایک چھوٹا سا ڈھانچہ تھا، جس کی دیواروں پر وقت کے نشان ابھر آئے تھے اور چھت ایسی کہ جب بارش ہوتی تو ٹپکنے لگتی۔ پھر بھی امی ہر صبح صفائی کرتی، چولہا جلاتی اور اس امید کے ساتھ دن کی شروعات کرتی کہ شاید آج ابا کچھ اچھا کما لائیں گے۔ ابا کے پاس کوئی پکا کام نہیں تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ گٹھری اٹھانے چلے جاتے تو کبھی کسی کے گھر جا کر پرانی پنکھیاں یا ریڈیو کے تار جوڑ دیتے۔ ہنر تو بہت تھا مگر نصیب میں سکون نہیں تھا۔ شام کو جب وہ خالی جیب لوٹتے تو چہرے پر تھکان کے ساتھ شرمندگی بھی جھلکتی۔ امی کچھ نہ کہتی، بس چپ چاپ ان کے سامنے بچی ہوئی تھوڑی دال رکھ دیتی اور ان کے چہرے کی جھریوں میں چھپے دکھ کو پڑھنے کی کوشش کرتی۔ امی اور ابا دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر امی کا دل چاہتا تھا کہ ان کی اولاد کتابیں پڑھے، خواب دیکھے اور اس زندگی سے نکل جائے جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ مگر جب ایک کے بعد ایک 4 بیٹیاں ہوئیں تو محلے اور رشتہ داروں کے تانے ان کے دل کو چیرنے لگے۔ امی چپ رہتی، لیکن ابا کے دل میں وہ باتیں بیٹھ گئیں۔ ایک طرف تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اور دوسری طرف وہ دن بدن خاموش اور سخت مزاج ہوتے گئے۔ کبھی کسی بات پر غصہ آتا تو امی پر برس پڑتے اور امی بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر چولہے کی آگ میں جھانکنے لگتی۔ ان لمحوں میں میں امی کی تھکی آنکھوں میں ایسا درد دیکھتی جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھتی، امی کے ساتھ آٹا گوندھتی اور پھر مٹی کے چولہے پر روٹیاں بناتی۔ ناشتہ بنا کر پانی کا مٹکا سر پر رکھتی اور محلے کے نلکے پر جاتی، جہاں عورتوں کی لمبی قطاریں لگی رہتیں اور ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی، مگر میں خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرتی۔ شام کو جب ابا گھر لوٹتے تو ان کی تھکان اور غصہ دونوں دروازے کے ساتھ ہی اندر آ جاتے۔ میں نے وقت کے ساتھ سیکھ لیا تھا کہ کب ابا کے پاس جانا ہے اور کب دور رہنا ہے۔ امی کبھی کبھی رات کے سناٹے میں دبے قدموں سے چھت پر چلی جاتی اور وہاں بیٹھ کر چپ چاپ آنسو بہاتی، لیکن میں نے اپنے دل کے چاروں طرف جیسے اینٹوں کی دیوار بنا لی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اگر آنسو بہانے لگے تو وہ کمزوری بن جاتے ہیں اور ہمارے جیسے گھروں میں کمزوری کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ ایک دن ابا مزدوری کے دوران پھسل گئے اور ان کی ٹانگ میں بری طرح چوٹ لگ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ کم از کم 6 مہینے تک کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔
امی رونے لگیں تو میں نے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کر لوں گی۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ملک صاحب کی کوٹھی تھی جہاں مجھے کچھ کام ملنے کی امید تھی۔ میں نے امی سے بات کی مگر انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ابا اجازت نہیں دیں گے کہ تم غیروں کے گھر جاؤ، لیکن میں نے ابا کو بتائے بغیر ملک صاحب کی بیوی کو جا کر اپنے حالات بتائے۔ انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے کپڑے دھونے کا کام دے دیا۔ میں مہینے میں 5 دن وہاں جا کر ڈھیر سارے کپڑے دھوتی، جھاڑو پونچھا کرتی اور بدلے میں 8,000 روپے ملتے۔ میرے لیے وہ 8,000 کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ میں خوشی خوشی وہ کام کرتی رہی اور گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ ابا کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب محلے کے لوگوں نے جھوٹ پھیلایا کہ تمہاری بیٹی دوسروں کے گھر جاتی ہے اور اپنا جسم بیچتی ہے، تو ابا غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے امی کو بھی خوب سنایا۔ جوان بیٹی کو غیر مردوں کے گھر بھیج دیا، میری عزت مٹی میں ملا دی۔ امی نے بہت صفائی دی، لوگوں نے آپ کو بھڑکایا ہے، وہ تو وہاں کپڑے دھوتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے۔ مگر ابا نہ مانے، انہوں نے تانے دینا شروع کر دیے۔ تمہاری بیٹیاں تم پر گئی ہیں، تم بھی یہی کرتی تھیں، اس لیے اب انہیں بچا رہی ہو۔ ابا کے وہ الفاظ میرے دل پر ایسے لگے جیسے کسی نے نوکیلی چھری چلا دی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ ابا فخر کریں گے کہ ان کی بیٹی کو ان کا احساس ہے، مگر انہوں نے تو میری نیت کو بھی غلط سمجھا۔ ابا نے اسی دن فیصلہ کر لیا میری شادی کر دی جائے تاکہ میں ان کی عزت کا جنازہ اور آگے نہ نکالوں اور ان کے لیے ایک بوجھ نہ بنوں۔ اس وقت میری عمر مشکل سے 18 سال تھی، مگر ابا کے سامنے کسی کی ایک نہ چلتی تھی۔ اسی رات میں چھت پر چارپائی پر لیٹی رو رہی تھی، سر سے چادر اتر چکی تھی، ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور میرے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے صبر دے اور میرا نصیب آسان کر دے۔ دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ دوں، مگر پھر مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کے معصوم چہرے یاد آئے۔ سوچا اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کا درد میری معصوم بہنوں کو جھیلنا پڑے گا۔ امی کا جھریوں بھرا چہرہ بھی آنکھوں میں گھوم گیا اور سب سے بڑھ کر وہ تانا یاد آیا جو ابا برسوں سے امی کو دیتے آئے تھے، اس نے تو بس بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں۔ اگلے ہی دن میرے لیے سہیل کا رشتہ آیا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ پڑھائی تو زیادہ نہیں کی تھی مگر روزگار اچھا تھا۔ اپنے گاؤں میں کرائے کی دکان چلاتا تھا اور 2 وقت کی روٹی کما لیتا تھا۔ ابا نے زیادہ سوچے بغیر ہاں کہہ دی کیونکہ ان کے لیے اس وقت سب سے ضروری تھا کہ مجھے جلد سے جلد گھر سے رخصت کر دیا جائے تاکہ محلے کی باتیں بند ہو جائیں۔ سہیل کے گھر والوں نے مجھے دیکھ کر پسند کر لیا کیونکہ میں بہنوں میں سب سے خوبصورت تھی اور گھر کے کام کاج میں بھی اچھی تھی۔ سہیل کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کی ماں دیہاتی مگر سیدھی سادی عورت تھی۔ اس کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ میرا اور سہیل کا نکاح ہو گیا اور دہیج کے نام پر بس 2 جوڑے دے کر مجھے رخصت کر دیا گیا۔ امی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور ابا نے منہ پھیر کر بس اتنا کہا، اب سے سہیل ہی تمہارا سب کچھ ہے، اسے جیسی حالت میں پاؤ اسی میں خوش رہنا اور ہمیں بھول جانا، کیونکہ ہمارے گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں ابھی 3 اور بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ اس طرح میرے اپنے باپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ سہیل کا گھر ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، وہاں صرف وہ اور اس کی ماں رہتے تھے۔ کبھی کبھار اس کی بڑی بہنیں آ جاتیں تو گھر میں تھوڑی رونق ہو جاتی۔ سہیل کی ماں سخت مزاج مگر سیدھی سادی عورت تھی۔ اس کے لہجے سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے بس اپنے بیٹے کی بہو چاہیے، باقی کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے سر جھکا کر اس کی ہر بات مانی اور نکاح کے 2 دن بعد ہی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صبح جلدی اٹھ کر آنگن میں جھاڑو لگانا، پانی بھرنا، ناشتہ بنانا، یہ سب میری ذمہ داری بن گئی۔ سہیل جلدی تیار ہو کر دکان چلا جاتا اور ہر مہینے کی کمائی ماں کے حوالے کر دیتا۔ مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنا کماتا ہے کیونکہ اس نے کبھی مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ پھر بھی میں خوش تھی کیونکہ یہاں مجھے ابا کے گھر کے تانے نہیں سننے پڑتے تھے۔ سہیل زیادہ بولتا نہیں تھا مگر اس کا رویہ نرم اور مہربان تھا۔ وہ شام کو تھکا ہوا لوٹتا،
چپ چاپ کھانا کھاتا اور کبھی کبھی مجھ سے 2 باتیں کر لیتا۔ ایک دن سہیل کی امی نے کہا، تمہیں سلائی آتی ہے نا؟ تو میری بڑی بیٹی کے بچوں کے کپڑے سل دیا کرو، اس سے کچھ روپے بھی آ جائیں گے اور تمہارا وقت بھی اچھے سے کٹ جائے گا۔ میں نے پرانی سلائی مشین نکال کر کپڑے سلنا شروع کر دیا۔ امی نے مجھے یہ ہنر سکھایا تھا تاکہ وقت آنے پر کام آ سکے، مگر سلائی کی کمائی میرے ہاتھ میں آنے کی بجائے سہیل کی امی کے پاس چلی جاتی۔ میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ دھیرے دھیرے میں نے محلے والوں کے کپڑے بھی سلنے شروع کر دیے تاکہ گھر میں کچھ اور مدد کر سکوں، کیونکہ سہیل نے مجھے کبھی پیسے نہیں دیے۔ کچھ سال بعد اللہ نے مجھے جڑواں بیٹیاں دیں۔ میرے دل میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر سسرال والوں کے چہرے اتر گئے۔ انہیں تو بیٹے کی امید تھی، مگر جب میں نے اپنی بیٹیوں ماہرہ اور آمینہ کو دیکھا تو لگا جیسے میری زندگی پھر سے جاگ اٹھی ہو۔ ان کی ننھی انگلیاں، ان کی سانسوں کی مہک میرے زخموں پر مرہم بن گئی۔ میں نے انہیں سینے سے لگا کر رکھا۔ سہیل نے مسکرا کر بچیوں کو دیکھا، مگر وہ خوشی اس کے چہرے پر ٹک نہیں سکی اور سہیل کی امی تو جیسے ماتم میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں تو بس باپ کے خرچے بڑھانے آئی ہیں۔ میں نے چپ چاپ ماہرہ اور آمینہ کو اپنے کپڑوں میں لپیٹا، انہیں دودھ پلایا اور راتوں کو جاگ جاگ کر اکیلی ہی دونوں کا خیال رکھا۔ ایک دن سہیل نے کہا، امی چاہتی ہیں کہ تم سلائی کا کام چھوڑ دو، کیونکہ تم سارا دن بچیوں میں لگی رہتی ہو اور گھر کے کام ٹھیک سے نہیں ہوتے۔ میں نے صبر سے کہا، میں یہ کام اپنے بچوں کے خرچے کے لیے کرتی ہوں۔ مگر سہیل نے سخت لہجے میں کہا، امی کہتی ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، اور وہ چلا گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید سہیل کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ میں اپنی امی جیسی بے کسی یہاں بھی محسوس کر رہی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں اپنے اور اپنی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے سہیل سے پوچھ ہی لیا، کیا تم بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہو، کیونکہ تم نے کبھی انہیں جی بھر کے دیکھا ہی نہیں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے تو تم سے بیٹے کی امید تھی، مگر میں ان بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ بات بس میرے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی خوش ہوتا تو مجھے وہ خوشی اس کے چہرے پر ڈھونڈنی نہ پڑتی۔ میں چپ چاپ دن بھر اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتی اور ساتھ ہی گھر کے سارے کام کرتی تاکہ سہیل کی امی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ سارا دن مجھے کام کرتے اور بچیوں کو سنبھالتے دیکھتی، مگر کبھی میرے ساتھ ہاتھ بٹانے کی کوشش نہ کرتی۔ جب میری بیٹیاں 4 سال کی ہو گئیں تو میں پھر سے امید سے ہو گئی، مگر جب سہیل کی امی کو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو اس نے صاف کہہ دیا، اب کی دفعہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں سے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے اپنی امی کی یاد آنے لگی، کیونکہ انہوں نے بھی وہی باتیں سنی تھیں جو میں آج سن رہی تھی، مگر میں امی سے شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے اپنے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ سہیل نے دلاسا تو دیا، مگر کہا، تم بے وجہ پریشان مت ہو، دیکھنا اس بار لڑکا ہی ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگر پھر بھی لڑکی ہوئی تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ وہ کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو، مگر اگر لڑکی ہوئی تو بھی میں اسے قبول کر لوں گا، کیونکہ میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں مجبور تھی۔ ہر رات میں دعا کرتی، یا اللہ مجھے وہی دے جو میرے لیے بہتر ہے، مگر دل میں ڈر تھا۔ سہیل کی امی کے تلخ الفاظ اور میرے شوہر کی خاموشی مجھے اندر سے کاٹتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے 9 مہینے پورے ہو گئے۔ پھر وہی سنا جو میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ نرس نے بتایا کہ مجھے پھر ایک بیٹی ہوئی ہے۔ میری آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ میں جانتی تھی میرے سسرال والے اس خوشی کو نظر انداز کر دیں گے۔ جب سہیل آیا تو اس نے تسلی دی، مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میری امید کو مضبوط کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ گھر واپسی پر سہیل کی امی کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے جھڑکتے ہوئے کہا، تو بھی اپنی ماں کی طرح لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ وہ بار بار کہتی، بیٹے ہی نسل بڑھاتے ہیں، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں۔ اس کے طعنوں نے میرا دل چھلنی کر دیا،
مگر میں خاموش رہی۔ میرے پاس نہ تو چلانے کا حق تھا نہ شکایت کرنے کا۔ میری زندگی ایک قید بن چکی تھی جس نے میرا جسم، میرا وجود اور میرے جذبات تینوں کو قید کر رکھا تھا۔ سہیل دن بدن گھر سے دور رہنے لگا۔ کبھی بہانے سے دیر سے آتا اور جب آتا تو کچھ لفظ کہہ کر سو جاتا۔ اس کی گرم جوشی اور نرمی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اوپر سے ساس کے تانے میری روح کو چیرتے رہے، مگر میں چپ رہی۔ وقت بیتتا گیا اور اللہ کی مرضی سے میں پھر حاملہ ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، میں اپنی بیٹیوں کے پاس لیٹ کر ان کے ننھے ننھے ہاتھ تھامتی اور دعا کرتی، یا اللہ انہیں وہ عزت دے جو ان کی ماں کو نہ مل سکی، اور اس بار مجھے بیٹے سے نواز دے تاکہ میری بھی عزت رہ جائے۔ میں ہر دن اپنی ساس کی خدمت کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، کھانا بناتی، پاؤں دباتی، سوچتی شاید کبھی تو ان کا دل پگھلے گا، مگر ان کا دل تو جیسے سنگ مرمر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ جب میری نند آتی، ان کے لہجے میں بھی وہیں جھلکتا۔ ایک کہتی، امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بھابھی کو تو بس لڑکیاں پیدا کرنی آتی ہیں۔ دوسری ہنس کر بولتی، بس دعا کرو اس بار بیٹا ہو جائے، ورنہ بھائی اور بھی تنگ آ جائے گا۔ میں ان کی باتیں سنتی اور دل چاہتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر میں خاموش رہی کیونکہ جانتی تھی اگر کچھ بھی بولی تو بات امی کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور پھر میری زندگی اور بھی جہنم بن جائے گی۔ ایک رات اچانک مجھے تیز درد اٹھا۔ سہیل گھر پر نہیں تھا۔ میں نے ساس سے کہا، امی شاید وقت قریب ہے، درد بہت بڑھ رہا ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، ابھی مہینہ پورا بھی نہیں ہوا، بہانے مت بنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھے اس تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے بچیوں کو سلایا، ایک چادر اوڑھی اور آدھی رات کے سناٹے میں اکیلی کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تمہیں فوراً آرام کی ضرورت ہے ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب میں واپس آئی تو ساس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ میں دروازے پر بیٹھی رہی، پیٹھ میں مروڑ اٹھتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور روح کانپتی رہی۔ آخر فجر کے وقت دروازہ کھلا۔ ساس کے چہرے پر ذرا بھی فکر نہیں تھی، بس اتنا بولی، تم جیسی عورتوں کو بچے پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے۔ میں ٹوٹ چکی تھی، جسم سے نہیں، روح سے، مگر جب اپنی بیٹیوں کے معصوم چہرے دیکھے تو دل نے کہا، نہیں، ابھی تمہیں ان کے لیے جینا ہے۔ ہر رات میں اپنی ساس کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی خدمت کرتی، شاید وہ نرم ہو جائے، مگر ان کا دل تو جیسے پتھر پر لکھی لکیر تھا۔ ایک رات وہ بولی، مدیحہ آجا، میری ٹانگیں دبا دے۔ میں تھکی ہوئی تھی، مگر جانتی تھی انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چپ چاپ اٹھی، ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر دھیرے دھیرے دبانے لگی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتی رہی، کبھی میری ماں کو کوستی، کبھی میری قسمت کو، کبھی مجھے اور میری بیٹیوں کو منحوس کہتی۔ وہ بدستور زہریلے جملے بولتی رہی، 3 بیٹیاں، اوپر سے ایک اور پیٹھ میں لیے پھر رہی ہے۔ میرے بیٹے کی قسمت ہی پھوٹی تھی جو تجھ جیسی عورت ملی۔ میں چپ رہی، آنسو اندر ہی اندر نگل لیے، مگر جب ان کے تانے حد سے بڑھ گئے تو میرے ہاتھ پل بھر کو رک گئے۔ میں نے بس دھیرے سے کہا، خدا کے لیے اب بس کیجیے، شاید انہیں یہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے غصے میں بھر کر اپنے پاؤں سے میرے پیٹھ پر پوری طاقت سے لات ماری۔ میرے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، جسم سن پڑ گیا، پیٹھ میں ایسا درد اٹھا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ میں زمین پر گر گئی، مگر وہ بے حسی سے بولی، اب ڈرامے مت کر، جا کے پانی لا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ساس بولنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی اور ہوش اڑ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں کلینک میں تھی۔ میری کوکھ جو کچھ پل پہلے امید سے بھری تھی، اب خالی ہو چکی تھی۔ میرے سرہانے میری ساس کھڑی تھی، آنسو بہا رہی تھی، مگر ان آنسوؤں میں شرم نہیں تھی، بس اپنے نقصان کا غم تھا۔ سہیل پاس کھڑا تھا، غصے سے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس بار میری کوکھ میں ایک بیٹا تھا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹ چکا تھا، اور سب نے یہی سمجھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، سہیل میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، امی نے۔ اس نے میری بات کاٹ دی، بس کرو، اب تم مجھے اپنی ماں کے خلاف بھڑکاؤ گی؟
وہ رو رہی ہیں اور تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، زبان گونگی ہو چکی تھی، دل خالی۔ ساس دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، چہرے پر وہی سختی، وہی بے پرواہی۔ تب پہلی بار میرے دل سے بد دعا نکلی، ایسی بد دعا جو صبر کے ٹوٹنے کے بعد نکلتی ہے۔ اے میرے رب، اگر میرا درد تیری نظر میں بے معنی نہیں تو اس عورت کو وہی درد چھنا جو میں نے سہا ہے، اس کے گھر میں بھی وہی ماتم ہو جو میرے دل میں ہے۔ اگر میرا درد تیری نگاہ میں ہے تو پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی۔ ایک فون آیا، میری ساس، ہائے میرا نصیب۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، عائشہ، میری بیٹی عائشہ، اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی کیونکہ اس نے بھی تیسری بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میرا دل جیسے تھم سا گیا۔ یہ وہی عائشہ تھی جو ہر موقع پر میرا مذاق اڑایا کرتی تھی، اور آج وہ خود اسی انجام کو پہنچ گئی تھی۔ میرے اندر ایک پل کو ڈر جاگا، کیا سچ میں میری بد دعا نے اتنی جلدی اثر دکھایا؟ پھر خیال آیا، شاید یہ بد دعا نہیں، انصاف تھا۔ گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ساس کا غرور زمین پر گر رہا تھا، جو کل تک میری کوکھ کو منحوس کہتی تھی، آج اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنی بیٹیوں کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی، اللہ کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے، مگر جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو پورا نظام ہلا دیتا ہے۔ کچھ ہفتے گزر گئے، عائشہ دن رات روتی رہتی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان تو تھی، مگر اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن عائشہ نے خودکشی کی کوشش کی، پورا گھر ہل گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، میں بھی 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، میرے گھر والوں نے مجھے ذلیل کیا، یہاں تک کہ میرا ایک بچہ ماں کے پیٹھ میں ہی مار دیا گیا، مگر پھر بھی میں نے اپنی بچیوں کے لیے ہمت نہیں ہاری۔ میرے اپنے ماں باپ نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ تیرے تو ماں اور بھائی دونوں ہیں، تو کیوں ہمت ہار گئی؟ اس بار کسی نے مجھے بولنے سے نہیں روکا، بلکہ سہیل نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میری ساس کا غرور عائشہ کی حالت دیکھ کر پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی، اس وقت میں بچیوں کو سلا چکی تھی۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں چونک گئی، یہ وہی عورت تھی جس نے میرے پیٹھ پر لات ماری تھی، جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا تھا، جس نے میرے شوہر کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ میں نے بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، امی، معافی سے وہ نہیں لوٹ سکتا جو جا چکا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے اپنی سزا مل گئی ہے، میری اپنی بیٹی میرے سامنے برباد ہو گئی، میں روز مرتی ہوں۔ میں نے نظر جھکا لی، وہ بھی خاموشی سے چلی گئی۔ اس رات جب سب سو گئے، میں اپنی بچیوں کے پاس بیٹھی اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں کمزور تھی، انصاف نہ کر سکی، مگر تو نے انصاف ضرور کیا۔ عائشہ مجھ سے بڑی تھی، مگر بڑے پن کا ثبوت میں نے دیا، کیونکہ میں جانتی تھی ٹھکرائے جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ کو سہارا دیا، اور میری بڑی بیٹیوں نے عائشہ کی بیٹیوں کو اپنایا۔ میری بیٹیاں بھی میری طرح بہادر تھیں، کیونکہ انہیں بھی ٹھکرایا گیا تھا، جیسے مجھے میرے اپنے باپ نے ٹھکرایا تھا۔ لیکن حالات کی نزاکت نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا۔ میں عائشہ کی بچیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کا دل بہلانے میں لگی رہتی تھی۔ آج سوچتی ہوں، اگر میری ساس کی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوا ہوتا تو شاید اسے کبھی احساس نہ ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کتنی ناانصافی کی تھی۔ آج میں اور عائشہ مل کر ایک بڑا سلائی سینٹر چلا رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں بھی ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات اب بدل چکے ہیں۔ میں نے سہیل کو یقین دلایا کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتیں، انہیں بس ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہیل اب میرا مضبوط سہارا بن گیا ہے۔ آج سہیل اور میری ساس دونوں کو میری بیٹیوں پر فخر ہے۔ وہی ساس جو کبھی میری بیٹیوں کو بوجھ کہتی تھی، آج سب کے سامنے فخر سے کہتی ہے، میری بیٹیاں ہی میرا فخر ہیں۔ میرے دل میں بس ایک پچھتاوا باقی ہے، کاش کبھی میرے باپ نے بھی یہ سمجھا ہوتا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، بلکہ وہ تو بوجھ بانٹنے والی ہوتی ہیں۔ مگر آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو وہ عزت دی جس کا میں نے صرف خواب دیکھا تھا۔